یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کل نہیں تو پرسوں تو انشاءاللہ یقینی طور پہ روزے شروع ہو جائیں گے۔ بھائی یہ مسئلہ میں ہر سال بتاتا ہوں، پھر بتا رہا ہوں کہ یہ جو غلط فہمی لوگوں نے پالی ہوئی ہے نا کہ جب تک اذان ہو رہی ہو ہم کھا پی سکتے ہیں، روزہ ہو جائے گا، بھائی روزہ نہیں ہوگا، بھائی روزہ نہیں ہوگا۔ اور وہ جو حدیث، اللہ معاف فرمائے میں لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، یہ سوشل میڈیا میں حدیث کے نام پر آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، حدیث کے نام پر آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دین جب بھی سیکھنا ہو کسی یوٹیوبر سے نہیں سیکھنا، دین آپ نے سیکھنا ہے تو مسجد کے ممبر سے آ کر دین سیکھنا ہے، ہر جگہ سے دین سیکھنے کو نہیں ملے گا آپ کو۔ بھائی وہ جو حدیث سنائی جاتی ہے نا کہ تم بلال کی اذان جب ہو رہی ہو تو تب تم کھا پی لیا کرو، تو لوگوں نے اس کا کیا مطلب اخذ کر لیا کہ ہمارے قاری ابرار صاحب بھی اذان دے رہے ہو تو کھابے پاڑتے رہو، جب یہ لا الہ الا اللہ پر پہنچے تب کھابے ختم کرو۔ بھائی روزہ نہیں ہوگا، آدھی حدیث پڑھ لی آدھی چھوڑ دی، اپنی مطلب کا اپنی مرضی کا مطلب نکال لیا اور حقیقی مطلب اس کا چھوڑ دیا، آدھا علم لے لیا آدھا چھوڑ دیا تو نقصان ہی ہوگا نا۔ وہ کسی صاحب کو نا مفکر بننے کا بہت شوق تھا، انہوں نے جناب اردو ترجمے حدیث کی کتابوں کے لیے قرآن کے لیے اور پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ایک حدیث آئی من استجمر فلیوتر، حدیث کا ترجمہ کیا ہے کہ بھائی جو استجمار کرے وہ وطر کرے۔ استجمار کا مطلب کیا؟ مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرنا۔ اب انہوں نے اس کا مطلب یہ نکالا کہ جب بھی مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرتے بعد میں وطر پڑھنا شروع کر دیتے۔ کسی نے ان سے کہا کہ بھائی جب تم استنجے کے لیے جاتے ہو تو وطر پڑھنا شروع کر دیتے ہو، وطر کا مطلب تو وطر کا وقت تو عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا حدیث میں آیا من استجمر فلیوتر، جو مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کرے وہ وطر کرے، وہ وطر پڑھے۔ پھر اس کو سمجھایا کہ وہ عقل بند آدمی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، وطر کا مطلب یہ ہے کہ طاق عدد میں مٹی کے ڈھیلوں کے ساتھ استنجا کرے۔ تو اس لیے حدیث کے نام پر آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ پوری حدیث سن لیجئے، پھر بات کو اپنی ختم کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھی، ایک اذان حضرت بلال دیا کرتے تھے، ایک اذان عبداللہ ابن مکتوم دیا کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بلال تہجد کے وقت میں اذان دیتے ہیں لوگوں کو جگانے کے لیے، تو جب بلال اذان دیں تو کھا پی لیا کرو، لیکن جب عبداللہ ابن مکتوم اذان دیں تو کھانا پینا بند کر دیا کرو، کیونکہ وہ اس وقت اذان دیتے ہیں جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے بھائی معیار جو ہے وہ وقت ہے، کسی مسجد کا ٹن 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 نہیں ہے اور کسی مولوی صاحب کی اذان نہیں ہے۔ وقت کے حساب سے روزہ رکھے اور وقت کے حساب سے روزہ بند کریں۔ باقی آج کل ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر موبائل کے اندر ایپ موجود ہوتی ہے، وہ آپ کو ایگزیکٹ سحری کا اور ایگزیکٹ افطار کا وقت جو ہے نا جی وہ بتا دیتی ہے، اس کے مطابق روزہ افطار کریں۔ یہ ٹی وی، ریڈیو اور مساجد کے اعلانات کا انتظار کرنا چھوڑ دیں۔ امید ہے کہ میں اپنی بات آپ تک پہنچا پایا ہوں۔